سورہ البقرہ 245-46. اس میں اب ہم دیکھیں، ہم نماز کے طریقہ بھی میں نے بتا دیا، اوقات بھی بتا دیے، جری نماز بھی بتا دی، خاموش نماز بھی بتا دی، اور ہر کوئی اللہ کا صلاۃ کا طریقہ جانتا ہے اور تسبیح جانتا ہے اپنی اپنی. صحیح ہے. اب جو نمازیں میں آپ کو بتاؤں آیتیں جو کہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ایمان والے نماز قائم کر رہے ہیں، ایک منافق لوگ نماز قائم کر رہے ہیں. دونوں کا ذکر البقرہ 245-46. یہ ان لوگوں کا بیہیویئر جو جنون لوگ ہیں، ان کے طریقے نماز پڑھنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور صبر اور صلاۃ نماز سے تعاون چاہو، اور بے شک وہ بڑی بات ہے سوائے خشوع عاجزی کرنے والوں کے اوپر. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور وہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کی گمان رکھتے ہیں، اور بے شک وہ اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. اور سورہ المعارج 70-23 آیت، الذین هم علی صلاتهم دائمون. اور وہ لوگ جو اپنی صلاۃ نماز پر دائم یعنی تسلسل میں رہتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے بتایا صلاۃ جو ہے جب آپ قائم کریں تو ایسے کرنی ہے جیسے یہاں لکھا ہوا ہے، صبر سے اور تعاون کر کے صلاۃ قائم کریں. بے شک وہ بڑی بات ہے. تعاون کے اندر مدد بھی ہوتی ہے، مدد بھی چاہیں، تعاون چاہیں، بے شک وہ بڑی بات ہے سوائے خشوع عاجزی کرنے والوں کے لیے. جو نماز میں خشوع کریں گے، عاجزی سے نماز قائم کریں گے، اور کیسے عاجزی آئے گی؟ وہ یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کی گمان کرتے ہیں، اور وہ اسی کی طرف بے شک وہ اس طرف رجوع کیے جائیں گے، لوٹیں گے. اب آپ اندازے کریے، باڈی لینگویج دیکھیں آپ. یوں کیا آپ نے اللہ کی طرف قبلہ کیا، کعبے کی طرف، اور آپ نے سٹارٹ ایسے ہی کرتے ہیں نا. اگر میں آپ کے سامنے اس طرح کھڑا ہوں آپ کیا سمجھیں گے؟ ہینڈز اپ، ہینڈز اپ. یہ کیا ہے؟ ہینڈز اپ، یعنی میں نے اللہ کے سامنے ہینڈز اپ کر لیے، اسٹارٹ. سمجھنے بات کو؟ یہ باڈی لینگویج میں نے آپ سے کہا تھا. باڈی لینگویج اور نماز کا آپ دیکھیے، جیسے ہی کسی نے مجھے بندوق دکھائی میں نے ایسے کرنا ہے، تو میں اللہ کے سامنے کیسے کروں گا اپنے آپ کو؟ اسٹارٹ، ایسے، سرنڈر. یہ جو باڈی لینگویج ہے، پوری دنیا کا انسان اس کو سمجھتا ہے سرنڈر، کہ یہ آدمی ہاتھ اٹھا رہا ہے، بالکل سرنڈر ہے. دیکھیں میں نے تو یوں آپ نے سٹارٹ لینا ہے اللہ کے سامنے. وہ کہہ رہا ہے ملاقات، وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں، یعنی جب آپ کھڑے ہو رہے ہیں اللہ کے سامنے، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں دیکھ رہا میں کیسے کھڑا ہو رہا ہوں. تو اب میں نے یوں سے سٹارٹ کیا، کسی نے ایسے سٹارٹ کیا، اب دیکھیں آپ، میں نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا. اس کے بعد اس نے یہاں باندھے، ایک نے یہاں باندھے ہیں، اور ایک نے یہاں باندھے. یہی 2-3 جگہ ہے، اور کوئی پیچھے تو نہیں باندھ رہا. اب میں دیکھیں، میری ٹانگیں دیکھیں آپ، یہ سیدھے میرے کعبے کو فیس نظر آ رہی ٹانگیں. یہ دیکھیے، یہ میں کھڑا ہوں، اور ایک ایسے کھڑے میں صاحب. بتائیں کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ اللہ کے ساتھ عاجزی سے کھڑے میں آپ. اور جب یہ پاؤں میرا ملا ادھر کسی سے، میں نے اس طرف گیا تو اسے اور بڑھا لیا. یہ میں بالکل پریکٹیکل بتا رہا ہوں، مساجد میں نے خود کیا ہے. میں نے ایسے کھڑا ہوا جا کے، تو اس نے میرے کو لا کے پاؤں ملایا ایسے، تو جب میں نے ہٹایا تو اس نے اور ادھر کر لیا. میں نے جتنا ادھر گیا اس میں اور ادھر ہو گیا. تو یہ آپ کو اللہ کے سامنے عاجزی نظر آ رہی ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، اللہ کے سامنے جب آپ کھڑے ہوں، اور آپ کو اگر نہیں پتا تو اپنے باس کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے ہو؟ ایسے کھڑے ہوتے ہو تم کیا؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا طریقہ پوچھ رہے ہیں مجھ سے. کیا اپنے باس کے سامنے کھڑے ہونے کا طریقہ نہیں معلوم؟ سیٹ سے کھڑے ہو جائیں گے آپ، یا تو ہاتھ پیچھے کر لیں گے یا ایسے کر لیں گے، اور ٹانگیں یوں نہیں کر سکتا آدمی. بلیو کریں آپ، ہر آدمی کو پتا ہے باڈی لینگویج ایک ہی لینگویج ہے. انسان کا جسم خود بولتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اکڑ کے، یا میں آوزاری سے کھڑا ہوا ہوں. ہاتھ باندھنے کے طریقے میں بھی آوزاری ہے یا اس میں اکڑ ہے کیا؟ تو یہ باڈی لینگویج ہے. سمجھے، کھڑے ہونے کا طریقہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، ایسے کھڑے ہو. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ گمان کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یعنی یہ لکھا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. ملاقو مطلب ملاقات ہو رہی ہے رب کے سامنے. اللہ کلام میں پڑھوں گا تو میں اللہ کے سامنے ایسے کھڑا ہوں. وہ کہہ رہا ہے کہ بے روپیے سے نماز نہ پڑھیں آپ. دھوکہ دے. بے روپیہ کیا ہوتا ہے؟ دکھاوے کی.
بہروپ پہ بنا ہے نماز پڑھ رہا ہوں میں. اصل میں آپ کو بننا ہے جنون اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے آپ. تو وہ باڈی لینگویج آپ کی خود بتا رہی کہ میں اللہ کے سامنے اکڑ کے کھڑا ہوں بالکل. اور پھر یوں بھی ہو جاتے ہیں, ایک تھک گئی ٹانگ یوں ہو رہے ہیں, جھولا جھول رہے ہیں, تراویح پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا مذاق کھیل سمجھ رہے ہیں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, اگر آپ سمجھ جائیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ اپنے باس کے سامنے ایسے کھڑو کے دکھائیں, بالکل ایسے جیسے پتہ نہیں کیوں کھڑا ہوں. تو بالکل دونوں ٹانگیں بیلنس ہونی چاہیے, سیدھی کعبے کی طرف ہونی چاہیے, اور آپ کا باڈی اسٹرکچر اسٹریٹ ہونا چاہیے. اور آپ یا تو نیچے دیکھیں, اگر وہاں مسجد حرام میں تو کعبے کو دیکھیں, اور اس کے علاوہ ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے یہ کیا ہو رہا ہے. یہ سب ادھر ادھر آنکھیں نیچے, اسٹریٹ سیدھے نیچے اور سیدھے. اور اللہ کو بالکل آپ نے سب کو ڈیلیوٹ کر دیا, کوئی نظر نہیں آ رہا, کیونکہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیت تلاوت کر رہے ہیں, اور اللہ سے یہ کیا کرنا ہے آپ نہیں کیا تھا لفظ, واسطہ, اللہ کے واسطے کھڑے ہوئے ہیں آپ, یہ کمیونیکیشن اسٹیبلش کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ خاشین کے لیے بڑی, ویسے تو بڑی بات ہے تعاون کرنا اور صبر کرنا, سوائے خاشین کے لوگ جو آوزاری کرتے ہیں. خاشین لوگ جو ہیں وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے بول رہے ہیں, اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, اللہ کی بات سن رہے ہیں, تو وہ باڈی لینگویج بھی ایسی ہونی چاہیے. تو آپ نے یہ اسٹارٹ کیا دیکھیے ایسے, پھر آپ نے ہاتھ باندھا, اب رکوع کرنی ہے آپ نے. رکوع کیا کس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے؟ آپ کی باڈی لینگویج میں ہو کہ میں اللہ کے لیے گردن کٹا رہا ہوں اپنی. آپ جب رکوع کریں تو آپ کا پیٹھ ایسے اسٹریٹ ٹانگیں ہوں گی, اور پیٹھ بالکل سیدھا ہوگی, گردن یوں ہوگی, یوں دیکھ نیچے رہوں گے لیکن یہ گردن یوں نہیں ہوگی, یوں ہوگی. صحیح ہے. اب سجدہ ہے, سجدہ یا ٹانگیں ملا رہے تھے نا آپ, اب سجدے میں گئے, یہ لیجیے, یہ سجدہ ہو رہا ہے, دوسرے مار رہے ہیں, ارے منہ پہ لگ رہی ہے کونی. یہ ہے سجدے کا طریقہ, آپ کونی اندر کر کے اس کے, تاکہ دوسرے آدمی کو بھی, بھئی آپ اللہ سے قربت کرنے کا یہ بتا رہا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہوں, تو یہ سمجھے یہ ہاتھ اور جو سجدہ ہونا چاہیے آپ کی کونی اندر ہونی چاہیے, یوں باہر نہیں نہ نکلی ہوئی ہو. یہ اب میں اگر آپ سمجھتے کہ یہ اللہ کے سامنے یوں کر کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ سبمٹ نظر آ رہا ہے, یا آپ اگر یوں کر کے کریں گے, خود سوچیں آپ, باڈی لینگویج خود بتا دیتی ہے. یہ باڈی لینگویج ایسی چیز ہے کہ آدمی کو خود بتا رہی ہے. یہ سٹارٹ بھی سبمیشن ہے, رکوع بھی سبمیشن ہے, گردن کٹا رہے ہیں, اور سجدہ بھی سبمیشن ہے, بشرطے کہ اس پہ آپ کے یہ جو میں نے آپ کو بتائیں چیزیں صحیح ہوں. تو یہ وہ لوگ ہیں, اور صبر کرو, صلاۃ نماز سے مدد چاہو, بے شک وہ بڑی بات ہے, سوائے خشوع عاجزی کرنے والوں کے لیے اوپر. وہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کا گمان رکھتے ہیں, اور بے شک وہ اسی طرح رجوع کرنے والے ہیں, وہ لوگ جو اپنی صلاۃ نماز پر دائم تسلسل میں رہتے ہیں. یعنی کہ جو لوگ کو یہ احساس ہے کہ اللہ ہمیں سے ملاقات کر رہا ہے, ہم آیت تلاوت کر رہا ہے, اللہ ہماری بات سن رہا ہے, تو اس کے یقین کریں وہ اتنا ہی کانشیس ہوگا نماز کا. سورہ مریم انہی لوگوں کا اور ڈیفائنڈ ہے جب سے دنیا سے نماز قائم ہے, اور دیکھیں کیسے. مریم 1958, اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. وہی تو ہیں نبیوں میں سے, ذریت آدم میں سے, جن پر اللہ نے انعام کیا, اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ اٹھایا, اور ابراہیم اور اسرائیل کی ذریت میں سے, اور جن میں سے ہم نے ہدایت یافتہ بنایا اور ہم نے منتخب کیا یا چن لیا. جب ان پر رحمان کی آیت تلاوت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں روتے ہوئے. یعنی اگر کوئی آدمی کو اللہ کی آیات سننے کے بعد رونا آ جائے تو وہ یقین کرے ایسے جائے گا سجدے میں, ایسے گر پڑے گا وہ سجدے میں. تو یہ شروع سے بتا رہا ہے کہ نبیوں میں سے جن وہی تو ہیں. اب ان کی پہچان بتا رہا ہے جو گمان رکھتے ہیں شروع سے, یعنی وہ لوگ گمان کرتے ہیں جو رب سے ملاقات کریں گے, ان کی بارے ان کی نماز ہی ہے. وہی تو ہیں جو نبیوں میں سے ہیں, ذریت آدم میں سے ہیں, جن پر اللہ کا انعام ہوا, ان میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ اٹھایا, اور ابراہیم اور اسرائیل کی ذریت میں سے ہیں, اور جن میں سے ہم نے ہدایت یافتہ بنایا, ہم نے منتخب کر لیا. اب یہ پہچان ہے ان لوگوں کی, جب ان پر رحمان کی آیت تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں روتے ہوئے. اب اندازہ کریں
امام تلاوت کرے یا آپ خود تلاوت کریں، کیا روتے ہوئے سجدے میں جب جائیں گے تو کونی آپ کو نظر آئے گی کہ میں باہر نکالوں یا اندر کروں، کہاں کروں؟ اگر آیت کے اندر آپ محو ہو جائیں تو اور رونا آ جائے آپ کو، تو سوچیے آپ کس طرح سجدے میں جائیں گے آپ، اور اس آیت پر محکم یقین کے ساتھ سجدہ جب کریں گے، اس بلیف کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت دے رہا ہے کیونکہ منتخب کر رہا ہے، تو وہ رونے کے ساتھ جب آپ گریں گے تو سجدہ ہی وہی تو سجدہ چاہیے اللہ کو، جو قیام اور رکوع سجدے کا ذکر ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ لیکن لوگ ایسے آگے لکھے، اسی کی آیت ایک اور ہے سورہ الفرقان 25:73 والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور جب ان سے ان کے رب کی آیت کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے۔ یعنی ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں، وہی ان کی اور پہچان کری، جب ان پر آیتیں تلاوت کی گئیں رب کی تو وہ سجدے میں روتے ہوئے گئے، اور وہ آیتیں جب تلاوت ہوئی تو اندھے گنگے بہروں کی طرح نہیں گر رہے نماز میں۔ اگر آپ اندھے گنگے بہروں کی طرح سجدے کر رہے ہیں تو آپ کو رونا کس بات کا آئے گا؟ آپ بتائیں نا مجھے، اللہ سے کمیونیکیشن کیا ہے؟ رابطہ کدھر ہے؟ واسطہ کدھر ہے؟ تو کیوں آئے گا رونا؟ کس بات کا رونا آئے گا؟ آئے گا ہی نہیں، اندھے گنگے بہروں کی طرح گر رہے ہیں۔ تو جب بھی آیت تلاوت کی جائے، اس کی روح سمجھ رہے ہیں، اس کی انڈرسٹینڈنگ آ رہی، تو آپ کو فیلنگ آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ اور پھر اللہ سورہ مریم 59 میں 58 اور 59 میں بتاتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، پھر ان کے بعد ایسے خلیفہ جانشین آئے جنہوں نے صلاۃ نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کی، پس ان قریب وہ غلط میں ڈالے جائیں گے۔ جو آیتیں تلاوت رحمان کی کری گئیں وہ تو روتے ہوئے سجدے میں جا پڑے، جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، انعام کیا اور سب ہوا۔ مگر ایسے بھی آئے، اللہ کہہ رہا ہے بعد میں خلیفہ خلفن، جنہوں نے صلاۃ کو ضائع کر دیا۔ ضائع کیا کیا؟ اپنی خواہشات جو تھیں وہ ان کو ڈومینیٹ کر رہی تھیں، ان کی خواہشات کی پیروی کی، اور القریب وہ غلط میں ڈالے جائیں گے۔ تو اب دیکھیے، اگر آپ جس طرح دیکھیں، آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو آیات کے معنی پتہ ہونے چاہیے، پھر آیات کی انڈرسٹینڈنگ پتہ ہونا چاہیے، اس کی روح کیا ہے، اس روح پہ آپ کا بلیف ہونا چاہیے، اور اس بلیف کے بعد آپ کا عمل ہونا چاہیے۔ اس عمل کو آپ محسوس کر رہے ہیں کہ میں پہلے اندھا تھا، میں غلطی پہ تھا، اور اب میں نے صحیح کر لیا، یہ اللہ نے مجھ پہ رحم کیا، تو آپ رو گئے، تو سجدے میں گئے آپ، کہ پہلے میں اگر یہ اللہ نہ مجھ پہ واضح کرتا تو میں تو زندگی بھر غلط کرتا رہتا۔ اس احساس کے ملنے پر کہ اللہ نے مجھ پہ رحم کیا اور مجھ پہ یہ آیت واضح ہو گئی، اس کو احساس کر کے تو رونا آئے گا آپ کو۔ اور کس بات کا رونا آئے گا؟ کہ بھئی یہ کھیل تماشا تھوڑی ہے، قرآن، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب یہ آپ زندگی میں اس لیے کر رہے ہیں کہ آخرت میں ہم آگ میں نہ جلیں ہمیشہ کے لیے، اس سے بچاؤ کے لیے تو ساری محنت ہو رہی ہے۔ تو آپ اس لیے رو رہے ہیں کہ یہ اللہ کی آیت جو مجھے معلوم نہیں تھی، میری زندگی گزر گئی ایسے ہی سجدے کرتے ہوئے بغیر سوچے سمجھے، آیت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی قربت نہیں ہے، نہ قرآن سے، نہ روح ہے اس کے۔ تو جو آیتیں کھل جائیں، جو واضح ہو جائیں، ان آیت کو یاد رکھیں، اور پھر اس کو سوچیں کہ میں پہلے اندھا تھا، مجھے معلوم نہیں تھی یہ آیت، آج مجھ کو معلوم ہے، اور یہ میرا ایمان ہے، اور اس کے آگے میں سجدہ کر رہا ہوں اللہ کے آگے۔ تو روتے ہوئے سجدے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی مجھ پہ رحمت ہوئی تو میں سجدہ کر رہا ہوں روتے ہوئے۔ تو یہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے نا کیا ہوا، کہ شاید امید ہے کہ میں امتحان میں پاس ہو جاؤں گا۔ سورہ نساء 4 اس کی 142 143 آیت، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ ان کو دھوکہ دیتا ہے، اور جب صلاۃ نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور وہ اللہ کو تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، وہ اس کے درمیان متذبذب ہیں، نہ اس طرف کے ہیں اور نہ اس طرف کے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے پس تو اس کے لیے ہرگز کوئی راہ نہ پائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ منافقوں کی نماز بتا رہا ہے، اور یہ دیکھیں یہ منافقوں کی نماز جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں بیسیکلی۔
اللہ تو جانتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں 5 وقت کی, اور یہاں ماتھے پہ نشان بھی ہے. آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے, وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو, یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ خوش ہو رہا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہوں میں 5 ٹائم کی. وہ الگ بات ہے کہ میں غلط کام کرتا ہوں, وہ ایک الگ بات ہے, وہ الگ چیز ہے, یہ الگ چیز ہے. نماز مجھ پہ فرض کر دی گئی, مجھے نماز پڑھنی ہے. غلط کام کر رہا ہوں وہ الگ چیز ہے, مجھے نہیں کرنا چاہیے لیکن کر رہا ہوں. عربی میں قرآن پڑھ رہا ہوں, نہیں سمجھ کے پڑھ رہا, مجھے پڑھنا چاہیے, مجھے معلوم ہے نہیں پڑھ رہا. نماز عربی میں سمجھ کے پڑھ رہا ہوں, پڑھنا چاہیے نہیں پڑھ رہا, یہ میں جانتا ہوں, لیکن وہ الگ چیز ہے. نماز تو پڑھ رہا ہوں. تو اللہ کہہ رہے تم دھوکہ دے رہے ہو اللہ تعالیٰ کو, بلکہ اللہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے, اس دھوکے میں تم خود ہو. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ, اور جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, قاموا کسالى, وہ کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں. یراؤن الناس, لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ ہمیں نمازی سمجھیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, اور اللہ کو تو یاد وہ کم ہی کرتے ہیں, کیونکہ اللہ کہہ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا اقیم الصلاۃ لذکری, صلاۃ قائم کرو میری یاد کے لیے. تو میری یاد قرآن کی آیتوں کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی, اس کی اسپرٹ ہوگی, اس کی ایسنس, اس کی سمجھ جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے. منافق تو جانتے ہی نہیں اللہ کی آیتوں میں کیا لکھا ہوا ہے, وہ جاننا نہیں چاہتے. وہ اللہ کہہ رہے وہ تو لوگوں کو دکھانے نماز پڑھیں کہ دوسرے لوگ مجھے نمازی سمجھ لیں. اللہ کے لیے نماز نہیں ہو رہی ہے صاحب, لوگوں کو دکھانی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں. تو ایسے کس کو دھوکہ, اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ تو دھوکہ آپ کو دے رہا ہے. ایمان والے تو جانتے ہیں کہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں فکر ہی نہیں, آپ ہمیں نمازی سمجھے نہ سمجھیں. دوسری لکھ رہا ہے کہ درمیان نماز کے دوران جو ہے متذبذب, اس کے معنی نہ اس طرف کے نہ اس طرف کے, نہ پوری طرح ایمان میں ہے نہ پوری طرح کفر میں, بیچ میں ڈول رہے, بیچ میں ادھر ادھر, اور دوران نماز میں ہو رہا ہے کام. کیوں, آپ ریلیکس ہو گئے تو آپ کے ذہن میں خیالات آ جائیں گے فوراً. آپ یقین کریں جب بھی آپ سکون کا ایک سانس لیں گے فوراً خیالات آ جائیں گے. تو نماز میں آپ باقاعدہ ایک سکون میں آ جاتے, اس بغیر وہ نہیں سنتے وہ کیا کہہ رہے امام, آپ سکون میں آئے اور خیالات آ گئے, اور خیالات میں چلنے شروع ہو گئے, اور خوب خیالات آ رہے ہیں کیونکہ ابھی توجہ ہی نہیں نماز میں. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں توجہ نماز میں اگر نہیں ہوگی تو یہ خیالات آئیں گے ہی آئیں گے. مگر آپ یقین کریں, میں کہہ رہا ہوں اس کے بھی تو ابھی آگے سیکنڈ سٹیپ ہے, معنی سمجھتے ہوئے, اس کی پھر روح ہے, پھر اس کے بعد عمل ہے, یہ آگے سارے سٹیپ ہیں. ابھی تو ترجمہ خالی عربی دیکھا جا رہا ہے, پھر اس کے معنی سمجھے جائیں گے, پھر معنی کے بعد اس کی روح سمجھی جائے گی, پھر روح کے بعد اس پہ بیلیف ہونا چاہیے, پھر اس پہ عمل, پھر نماز کھڑے ہوں گے تو روتے ہوئے جائیں گے آپ. ابھی تو یوں کھڑے ہوئے, ابھی تو سمجھو عربی نظر آ رہی, وہ بھی نہیں نظر آ رہی, تو آپ کے ذہن میں خیالات ہی خیالات ہیں, خیالات ہی, اور وہ کہہ رہے وہ ادھر کے نہ ادھر کے ہوتے ہیں, اور اللہ کہہ رہا ہے وہ تو گمراہ ہے, ان کے راستہ بھی نہیں. تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک ریالٹی ہے کہ اگر آپ اس طرح جس طرح نماز کا حق ہے سمجھنے کا اور تعلق کرنے کا, تو یہ سب ایسی بس منافقت کی نمازیں ہیں. تو مطلب خالی یہ فرض آپ پہ کوئی زبردستی ڈال دی گئی, یہ ایک بہت گہرا تعلق ہے نبی اور رسول اور تمام بھی اللہ نے ذریت آدم اور نبیوں پہ انعام کیا سب. وہ جب نماز تلاوت سنتے تھے رحمان کی آیتیں تو وہ سجدے میں روتے ہوئے جاتے تھے. یہ ڈیولپ کرنا ہے آپ نے کیریکٹر, تب آپ کو پتہ چلے گا. سورہ المعون 107-456 فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. سورہ المدثر 74-42-43 مَا سَلَكَكُمْ فِي السَّقَرِ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. القیامہ 75-31 فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى. پس تباہی ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غیر متوجہ بے پرواہ ہیں, وہی ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں. کہ تمہیں کون سی شے جہنم میں لے گئی, وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہ تھے. بس نہیں اس نے حق کی تصدیق کی اور نہیں صلاۃ نماز قائم کی. دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تباہی ان نمازیوں کی جو اپنی صلاۃ پر متوجہ نہیں ہے, غیر متوجہ بے پرواہ سے پڑھ رہے ہیں, ان کو پرواہی نہیں ہے, بس نماز تو پڑھ, بے پرواہی. وہی ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں. تو آپ اگر سمجھیے اگر زندگی میں غلطیاں ہو رہی ہیں تو ہر زمانے میں ٹائم فیکٹر ہے, ایک وقت ہوتا ہے جہاں سے آپ نے زندگی چینج کرتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ پرانے گناہ معاف کرتا ہے. اسی طریقے سے ہر آدمی ماں کے پیٹ سے تو کوئی صحیح سیکھ کے نہیں آتا نا. ہر زمانے میں ہر ایک کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں سے اس کو یہ ریلائزیشن ہو جاتی ہے کہ میرا ٹائم گزر رہا ہے, میں اپنی زندگی صحیح کروں. تو وہ جو ٹائم فیکٹر ہے اس سے آپ صحیح کریں
تاکہ آپ نمازی میں توجہ سے نماز قائم کریں، کیونکہ یہ سب آیتوں میں لکھا ہوا ہے کہ غیر متوجہ سے اگر اسی طرح نمازیں پڑھتے رہیں گے کہ میں ڈیوٹی پوری کروں اللہ خوش ہو جائے گا، اللہ سے راضی، تو اللہ کو آپ کے اٹھک بیٹھک سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ کو فائدہ ہونا چاہیے، آپ کا کمیونیکیشن ہونا چاہیے، آپ کا رابطہ ہونا چاہیے، آپ کا ایک تعلق اللہ کے ساتھ قربت میں ہونا چاہیے تاکہ آپ کو فائدہ پہنچے۔ آپ کی صلات تھوڑی، اللہ نے صلات ایک ذریعہ ہے، ایک مینز ہے جس سے آپ کو فائدہ پہنچے گا، یہ ہے بیسیکلی۔ اور آگے لے کہ تمہیں کون سی شے جہنم میں لے گئی، وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہ تھے، جیسے حق